أشهد أن لا آسان درس قرآن مفتی طارق مسعود کے ساتھ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج انشاءاللہ 21واں اور 22واں پارہ اس کی کچھ منتخب آیات ان پہ درس دوں گا۔ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز آ رہی ہے سب کو صاف؟ 21واں پارہ جو شروع ہوتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے نبی، آپ پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ آپ ان کو پڑھ کے سنائیے اور نماز قائم کریں۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب میں بیان کرتا ہوں نا تو میں لوگوں سے کہتا ہوں سمٹ کے بیٹھیں، تو آج میں کہہ رہا ہوں کہ سمٹ کے نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے نا؟ احتیاط کریں، ذرا فاصلے سے بیٹھیں، چپک کے نہ بیٹھیں، تھوڑا سائڈ پہ فاصلہ رکھیں، تختی لگا لیں، پیچھے فاصلہ رکھیں۔ یہ بھی لکھوا لیں تب پڑھے تو پاس کر، ورنہ صحیح ہے نا؟ بسوں میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز کی یہ خاصیت ہے کہ جب انسان استقامت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو بے حیائی سے اس کو آہستہ آہستہ نفرت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں فلاں تو بڑا نمازی پھر بھی بہت بڑا بے حیا، تو سمجھ لیں کہ اگر نمازی نہ ہوتا تو اس سے بھی بڑا بے حیا ہوتا۔ اس میں تھوڑی بہت اگر حیا ہے تو کس وجہ سے ہے؟ نماز کی وجہ سے۔ ویسے بھی نمازی آدمی کو سارا دن پاک رہنا پڑتا ہے اور بے حیا آدمی پاک رہتا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آپ قرآن ان کو پڑھ کے سناتے ہیں، اس کی ایک برحق ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے ما تخطہ بیمینک، آپ کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں۔ کوئی رائٹر نہ ہو اور ایسی بہترین کتاب پیش کر دے ایک دم، تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ اس کی اپنی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ کتاب لکھنا آسان کام ہے؟ بہت مشکل کام ہے۔ اور ایسی کتاب جو لوگوں کے دلوں کو ہلا دے۔ اب ایک انڈیا میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی نا، ری ایکشن کرتی تھی، تو سورہ رحمان سنی اس نے، اس پہ اثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کی ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے، وائرل ہوئی ہوئی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے اس سے بات بھی کی۔ اس پہ بہت سے لوگوں کا اعتراض بھی ہوا کہ مولانا طارق جمیل صاحب ایک لڑکی سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو صحیح ہے نا؟ تو لڑکی کو تبلیغ کرنے کے لیے کس کو بھیجیں آپ بتاؤ؟ بتاؤ بھائی، وہ بہن بیٹی بنا کے بیچارے اس سے بات کر رہے ہیں، نظر بہت ہی حیا کے ساتھ۔ تو اتنا زیادہ دین کو مشکل نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے بتایا نا بھی، وہ ایک ماسی ہمارے گھر آئی، کام کرتی ہے، تو ہم اس کو زکوٰۃ وغیرہ بھی دے دیتے ہیں، کچھ تعاون کر دیتے ہیں اس کے ساتھ، غریب ہے بیچاری۔ تو میرے گھر والوں سے کہہ رہی تھی یہ مفتی صاحب دیکھو تعاون کر دیتے ہیں، فلاں مولانا صاحب ہیں، ان کے تو گھر کے میں قریب رہتی ہوں، ان کو میری غربت کی حالت کا علم ہے۔ میں ان سے گئی زکوٰۃ مانگنے تو انہوں نے منہ یوں کر لیا، میں قریب جا کے بات کروں تو منہ یوں کر لیا اور کہنے لگے کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی ماسی، تو یوں کر کے بات کر رہے ہیں۔ پھر میں نے جب زیادہ بات کی، میرے گھریلو حالات جا کے دیکھیں، انہوں نے پھر چپ کرا دیا کہ نامحرم کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ یقیناً پردہ ہے نامحرم کی آواز کا۔ کوئی جوان لڑکی بات کر رہی ہو، اس کی آواز سے آپ دلچسپی نہیں لے سکتے، کہہ کے لگا کے فری ہونا اس سے جائز نہیں ہے۔ لیکن اس بیچاری پر ایک ماسی کو قیاس کرنا، اور وہ بھی کسی ضرورت سے آئی ہے، اور ویسے بھی اس بیچاری کو دیکھنے سے کیا بد نظری ہوگی، یہاں دیکھنے کے لیے پتہ نہیں لوگ کیا کیا دیکھ رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ تو مجھے بڑی ہنسی آئی اس ماسی کے انداز پر، کہنے لگی میں جب وہاں گئی تو وہ یوں منہ کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا۔ وہ جو بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں نا، تو فتنے، بات یہ ہے کہ نامحرم کو دیکھنا کوئی ضرورت ہو اور فتنے سے انسان محفوظ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اگر کوئی خاتون آئی کبھی کوئی بات کرنے کے لیے، تو آپ نے یوں تھوڑی کر لیا کہ نامحرم کو دیکھنا حرام ہے، بات نہیں کرو مجھ سے، چلو یہاں سے، بھاگو یہاں سے۔ بات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہاں یہ کہ اس میں علماء اس لیے احتیاط کا حکم دیتے ہیں کہ یہاں تک لوگ قناعت نہیں کرتے، وہ بہت زیادہ فری ہو جاتے ہیں، اور پھر جناب وہ گپیں بھی لگ رہی ہیں اور ہا ہا ہو بھی چل رہا ہے، جیسے آج کل مارکیٹ میں
چل رہا ہے, آپ کی کلیگ ہے, آپ کے ساتھ جاب کرتی ہے, ٹھیک ٹھاک فری ہو رہے ہیں, جب بھی جا رہے ہیں اس کو, ایک خاتون یہاں جاب کرتی تھی, تو وہ لانڈھی ان کا کہیں آفس تھا, ناظم آباد سے لانڈھی کتنا دور ہے, تو انہوں نے بتایا کہ میں جب بھی جا رہی ہوتی نا 15-20 آدمی آ رہے ہوتے ہیں کہ لفٹ آپ ہمارے ساتھ چلیں. ٹھیک ہے نا, آپ کس کے ساتھ چلیں؟ تو یہ نیتیں خراب ہوتی ہیں. لیبل خدمت کا لگا ہے اور نیتیں خراب ہیں, کیونکہ بھائی اگر اتنا ہی شوق ہے تو اور بھی تو 8-10 بوڑھے آپ کو نظر آئے ہوں گے نا راستے میں, بیچارے پیدل جا رہے ہوں گے, ان کو تو کبھی کسی نے نہیں کہا کہ انکل آپ ہمارے ساتھ چلیں. تو انٹیوں کے پیچھے لفٹ دینے کے لیے پڑے رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی واقعی بری نیت نہیں ہے, کوئی واقعی خدمت کر رہا ہے, تو اس میں تو بھائی کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ثواب کی بات ہے. ہاں, فتنے سے انسان محفوظ ہو. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وما تخفی الصدور, اور سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے اللہ تعالیٰ. تو ان مولانا صاحب کا بہرحال تقویٰ ہے کہ وہ احتیاط کر رہے ہیں, لیکن اتنا زیادہ جب آپ دین کو بھیانک بنا دیں گے, وہ تو چلیں اپنی لحاظ سے جو کر رہے ہیں وہ تقوی کی بیس پہ ہی کر رہے ہیں, اللہ ان کو اس کا اجر دے گا, لیکن اتنا جب بنا دیں گے تو لوگ دین پہ آئیں گے نہیں. پھر اب وہ بیچاری ماسی ہے بھائی, اس کی مدد کرو. ایک دفعہ بائک پہ جاتے ہوئے خاتون نیچے گر گئیں, لڑکی تھی, تو ہمارے دوست احباب کچھ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے جا کے مجھے آ کے بتایا انہوں نے, وہ بیچاری چیخیں مار رہی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, تو اس کو اٹھانا ہے نا, تو انہوں نے کہیں اٹھا دیا, مدد کی اٹھانے میں, اور کہیں بھی ایمبولینس میں ڈالا یا کیا کیا. اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کو بتایا, کسی مولانا صاحب کو, تو انہوں نے کہا نامحرم کو آپ نے ہاتھ کیوں لگایا. تو میں نے کہا وہ بیچاری کو وہاں تڑپنے دیں, پتہ چلا کوئی دوسرا ٹرک آ کے نامحرم کو کچلتا ہوا چلا جائے, روڈ پہ اس کو تڑپنے دیں, تو نامحرم کو کچلنے کا گناہ نہیں ہوگا. تو ایسی ضرورت میں میرے بھائی احتیاط کے ساتھ اپنی بہن سمجھ کے اس کی مدد کرنی چاہیے. تو بہرحال میں یہ آیتیں کیا کہاں سے کہاں پر چلی جاتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کچھ لکھا نہیں. اللہ فرماتے ہیں تو رائٹر نہیں ہے, اچانک ایک ایسی کتاب جس سے لوگوں کے دل تبدیل ہو گئے. حضرت عمر بن خطاب جیسا سخت دل کیسے پگھل گئے وہ قرآن کی آیتیں سن کے, اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ ہندو لڑکی مسلمان ہوئی, ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ اس کے اسلام کو قبول کرے. تو اگر مولانا طارق جمیل صاحب اس کو اپریشیٹ نہ کرتے, فون کر کے تو نامحرم ہو, صحیح ہے, جیسے سناتے اس کو ٹھیک ٹھاک, وہ کہتی بھائی ہم واپس جا رہے ہیں. تو آہستہ آہستہ تمیز سے آرام آرام سے سمجھایا جاتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شاعر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا نا, تو آپ نے حکم دیا تھا, بعض اسلام دشمنوں کا نام لے کے حکم دیا تھا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. اصل تو یہ تھا کہ فتح مکہ میں آپ نے سب کو معاف کر دیا. بڑے بڑے ظالم تھے جنہوں نے ظلم کیا, آپ کو مکہ سے نکالا, آپ نے عمومی معافی کا اعلان کر دیا کہ میں وہی کہوں گا جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم, سب معاف. لیکن کچھ ایسے تھے کہ ان کے بارے میں نبی نے کہا تھا یہ معافی نہیں ہے. ان میں ایک تھے کعب ابن زہیر. یہ نبی کے شان میں نبی کے خلاف حجو کرتے تھے, شاعری کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. شاعری میں بڑی جان رکھی ہے اللہ نے. شاعر اپنے کلام کو بہت اچھے مقصد کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے, بہت خراب بھی استعمال کر سکتا ہے. تو وہ نبی نے ان کے بارے میں بھی حکم دیا تھا جہاں پاؤ قتل کر دو. تو یہ بھی فرار ہو گئے. تو بالآخر ان کو خیال ہوا کہ میں فرار ہو کے کہاں جاؤں گا. تو یہ چھپتے چھپتے مکہ میں آئے اور حضرت ابو بکر سے جا کے ملے اور کہنے لگے مجھے کسی طرح نبی کی مجلس میں لے جاؤ, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو وہ سفارشی بن کے ان کو لے آئے. اب ان کو پتہ تھا کہ میں نے ہمیشہ نبی کی شان میں شاعری کے ذریعے گستاخی کی ہے, تو اب اس کی تلافی ایسے ہی ہو سکتی ہے کہ میں نبی کی شان میں اشعار کہوں. تو انہوں نے نبی کی شان میں اشعار کہے, ان الرسول لسیف یستضاء به مہند من سیوف اللہ مسلول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی تلوار ہیں جو نیام سے نکلی ہوئی ہے, اور ہندی تلوار ہے, اور اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے.
یعنی یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایک ایسی تلوار ہے اللہ کی تلوار کہ دیکھو اب تک میں اسلام قبول نہیں کیا میں نے، لیکن آج میں بھی مجبور ہو کر اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہا ہوں. ایسی پاورفل تلوار اللہ نے آپ کو بنایا ہے. یہ بڑی عظمت تھی اسلام کی کہ بھائی ساری زندگی ہم مقابلہ کرتے رہے مگر آج ہم نے بھی ہتھیار ڈال دیں. تو آپ ایسی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں. نبی کے دونوں پہلو ہیں. ایک آپ کے اخلاق کریمہ ہیں کہ کبھی چیختے چلاتے نہیں تھے، بازاروں میں شور و شغب نہیں تھا، ایسے پیارے اخلاق. لیکن ایک طرف آپ کا پہلو کیا ہے، آپ ایک جنگ کے کمانڈر بھی ہیں، لڑائیاں لڑی ہیں آپ نے. اور مکہ جب فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے. آج یا تو اتنے میٹھے بنتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ اس کو چائے میں ڈبو کے کھا جاؤ، اتنے میٹھے، اتنے نرم ملائم. سخت بنتے ہیں تو اتنے کہ دل چاہتا ہے اس کو تھوک دو. تو دونوں پہلو ہونے چاہیے بھائی. سختی کے موقع پہ سختی، نرمی کے موقع پہ نرمی. ہوتا ہے نا غلو ہے، میٹھے ہیں تو اتنے میٹھے میٹھے کہ وہ کچھ بھی کر لو حضرت جی کے ساتھ، حضرت کو غصہ ہی نہیں آتا. یہ نارمل آدمی تھوڑی ہوتا ہے جس کو کبھی غصہ نہ آئے. روب بھی ہونا چاہیے. انسان کی دونوں پہلو ہیں، روب بھی ہو، محبت بھی ہو. آپ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کو جانتے ہیں، کتنے میٹھے ہیں، لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے آپ سمجھتے ہیں. آپ اگر ان سے بے وقت ملاقات کے لیے جائیں، کوئی بیہودہ سوال پوچھیں تو وہ جواب نہیں دیتے. 2-3 دفعہ پوچھیں گے، غصے کے آثار ان کی پیشانی پہ ظاہر. کیونکہ جتنے بڑے لوگ ہیں نا، اگر یہ اتنے میٹھے بن جائیں تو پھر تو یہ دنیا میں کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. ہم نے دیکھا ہے، حضرت کو غصے میں بھی دیکھا ہے. تو اس وقت ہم کہتے ہیں بھائی ذرا احتیاط کرو بھائی، ٹھیک ہے نا. تو نرم پہلو بھی ہونا چاہیے اور سخت پہلو بھی ہونا چاہیے. کیونکہ لوگ اصل تو یہی ہے کہ نرمی ہے اسلام میں، لیکن ہر آدمی شرافت کی زبان سمجھتا نہیں ہے. بہت سے لوگ شر اور آفت کے ذریعے کنٹرول میں آتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلو بھی تھا. فتح مکہ دیکھو حجو کر رہے تھے نبی کے خلاف نا، ایک پروپیگنڈا کھڑا کیا ہوا تھا. مکہ میں جب آپ فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، وہی عرب جو بلال حبشی کو ریت پہ لٹاتے تھے، وہی جو خباب ابن ارت کو انگاروں پہ لٹاتے تھے، آج وہ سارے کے سارے ہتھیار ڈال کر رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ٹوپی اتار رہے تھے. کسی نے آ کے بتایا کہ ابن خطل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے معافی مانگ رہا ہے. آپ نے فرمایا وہیں اڑا دو گردن اس کی. یہ آرڈر دے رہے ہیں آپ، صحیح ہے نا، جنگی ٹوپی اتارتے ہوئے. رحمت للعالمین کا آرڈر کیا ہے؟ وہی مار دو گردن اس کو. یہ قابل معافی نہیں ہے. تو یہ بھی ایک پہلو ہے. تو اب کعب بن زہیر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کو پتا تھا کہ بھائی اب میں مسلمان، تو یقین بھی ہو گیا تھا کہ یہ دین برحق ہے، نہ ہوتا تو اللہ اتنی مدد تھوڑی کرتا. اب اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کی تعریف شروع کی. ان الرسول لسیف یستضاء بہ. رسول ایک ایسی تلوار ہیں جس کے ذریعے اسلام کی روشنی دنیا میں پھیل رہی ہے. مہند من سیوف اللہ مسلول. ہندی تلوار ہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے اور نیام سے نکلی ہوئی ہے، نیام میں گئی نہیں ہے. تو یہ بات کہنے سے پہلے انہوں نے جو شاعری کی ہے، عرب کی عادت تھی کہ جب بھی شاعری شروع کرتے تھے تو اصل مدعا بیان کرنے سے پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ کرتے تھے شاعری میں. یہ ان کا کلچر تھا. تو کعب بن زہیر جب آئے نبی کے پاس تو انہوں نے اسی کلچر کے حساب سے پہلے اپنی معشوقہ کا تذکرہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے نا. اسلام نے اس کلچر کو ختم کیا. اسلام نے کہا جب بھی کوئی خطبہ شاعری ہوگی پہلے اللہ کی حمد و ثنا، الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول. یہ اسلام نے اس کا متبادل دیا کہ بھائی اللہ کی تعریف کرو. لیکن عرب میں یہ کلچر تھا. تو ابھی تو بیچارے نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں نا، ان کو تھوڑی ایک دم سمجھ میں آئے گا کیا صحیح ہے کیا غلط. تو انہوں نے بیٹھتے ہی اپنی محبوبہ کی معشوقہ کی تعریفیں شروع کر دی. بان السعاد فقلب الیوم مبتول متیم اسرہا لم یفت مقبول. سعادہ چلی گئی، سعادہ نام تھا ان کی محبوبہ کا، اور میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. اب سید الانبیاء سرور کائنات کی محفل میں بیٹھ کر کیا ہو رہا ہے بھائی؟ اپنی معشوقہ کی باتیں. کلچر تھا. بان السعاد، سعادہ چلی گئی. فقلب الیوم مبتول، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہے. متیم اسرہا،
میرا دل اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا, سینے سے نکل گیا. لم یفدا, اور اس کے بدلے میں کوئی دوسرا دل بھی نہیں آیا سینے میں. اب دل لیس گھوم رہا ہوں میں, صحیح ہے نا, بغیر دل کے گھوم رہا ہوں. نہیں یار یہ تو سمجھ میں, بیان سمجھ میں نہ, یہ والی باتیں تو بہت اچھی طرح کیا خیال ہے, آپ بولیں یار یہ ہماری عکاسی کر رہے تھے وہ تو. اور آگے کہہ رہے ہیں کہ لکنھا خلۃ قد سیق من دمھا فجع وولع واخلاف وتبدیل, یہ ایک ایسی دوستی ہے جس کے خون میں گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا, جھوٹ بولنا اور ملمہ سازی, یہ اس کے خون میں شامل. یہ شاعروں کے ہاں نا محبوبہ کی تعریف ہوتی ہے کہ جھوٹ بولتی ہے, ٹائم پہ آتی نہیں ہے اور دھوکہ دیتی ہے. یہ محبوبہ کی تعریف میں کہتے ہیں, کیونکہ جو محبوبہ جو ٹائم دیا فوراً پہنچ جائے, جو وعدہ کیا پورا کر کے دکھائے, اس کا مطلب اس محبوبہ کے پاس کرنے کے لیے اور کوئی کام بولو بھائی ہے نہیں, یہ تو فالتو ہے. محبوبہ تو نخرے والی اچھی ہوتی ہے نا, ٹائم دیا نہیں آئی, اس کا مطلب اس کے نخرے ہیں. تو یہ شاعروں کا پہلے کلچر, اب بھی ہوتا ہے, یہ کلچر ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا. ظالم کہتے ہیں نا محبوب کو, بھائی شاعری میں محبوب کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم بھی کہتے ہیں, قاتل بھی کہتے ہیں. یہ ساری ویسے تو گالیاں ہیں, لیکن شاعری میں یہ خوبصورت ترین القابات ہیں. ظالم نے اس نظر سے دیکھا, کہتے ہیں نا قاتل نگاہیں. اب قاتل ہو تو یہ تو اچھا تھوڑی ہے پھر, لیکن کہتے ہیں نگاہیں اگر قاتل نہ ہو تو پھر کیا فائدہ ظالم نہ ہو تو کیا فائدہ. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی محبوبہ کا تذکرہ, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا کہ بھائی ابھی آئے ہیں دین پر, اسلام میں داخل ہوں گے, ہمارے کلچر سے مانوس ہوں گے, آہستہ آہستہ آ جائیں گے. جب بھی شاعری ہوگی تو پہلے اللہ کی تعریفیں کریں گے, ابھی آنے دو. ہم ہوتے ہم وہیں سے اٹھ کے سر قلم کر دیتے کہ ایک تو تم ویسی واجب القتل تھے, اوپر سے نبی کی محفل میں بیٹھ کے اپنی معشوقہ کی باتیں تم نے شروع کر دیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف دیکھیں, شاعری کرتے جا رہے ہیں, آپ سنتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ جب پہلا شعر پھر نعتیہ کلام پڑھنا شروع کیا نا, ان الرسول لسیف یستضاء بہ مہند من سیوف اللہ مسلول, لیکن الرسول کہا یا ان الرسول کہا, لیکن رسول وہ ایک ایسی تلوار ہیں جس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی, جس کی چمک سے پوری دنیا میں ہدایت کی روشنیاں پھیل رہی ہیں. جب یہ الفاظ کہے نا کہ یہ تو دیکھو تلوار کے زور سے مکہ فتح ہوا, جب کسی فوج کی بہادری کی تعریف دشمن کرے تو فوج کے کمانڈر کے کیا جذبات ہوں گے نا. بھائی کیا ہو گیا, وہ پہلے والا شعر تو سمجھ میں آ رہا تھا, اب یہ والا نہیں آ رہا. پہلے والے پہ دیکھ رہا تھا بڑے کھلے سے چہرے ہو رہے تھے. جب کوئی فوج لڑائی کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرے اور دشمن کہے کہ اس کا کمانڈر بہادری سے لڑائے, تو وہ فوج کے جو کمانڈر ہوگا نا اس کے جو جذبات ہوں گے وہ میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے. یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے جنگیں لڑی ہوں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز میں تلوار زمین پہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ آ کے آپ کی, یہ دشمن میں تھے نا, یہ تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی تلوار ہے جس کی روشنی چمک رہی ہے. تو جب یہ شعر انہوں نے پڑھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا اچھا لگا, اتنا یہ شعر سن کے آپ کو خوشی ہوئی کہ آپ نے اپنی چادر فوراً اتاری اور ان کو ہدیہ دے دی. اور اس زمانے میں ایک لنگی اور ایک چادر ہوا کرتی تھی. ہمارے فرماتے تھے غالب یہ ہے کہ اس کے علاوہ, لنگی کے علاوہ آپ کے جسم پہ اور کوئی چادر نہیں تھی. اتنے خوش ہوئے نا یہ شعر سن کے کہ وہ چادر اتار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قتل کا آرڈر کہ بھئی سب کو قتل, جو خاص لوگ ہیں ان سب کو قتل کرو, ان کے قتل کا آرڈر ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شعر سن کے اتنا خوش ہوئے کہ اپنی چادر اتار کے آپ نے ان کو دے دی, گفٹ دے دی ان کو. نبی کی چادر کی ان کی نظر میں کھربوں روپے کی ویلیو تھی. آج کوئی کرکٹر اپنا بلہ بیچ رہا ہوتا ہے, کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں اس کے. تو دیکھو اس زمانے میں نبی کی صحابہ تو محفوظ رکھتے تھے نبی کے بال, نبی کی چادریں. جو آج کل منہ مبارک دکھائے جا رہے ہیں وہ نہیں ہیں. کہیں آپ کے اچھا ہمیں بھی دبئی میں سنا ایک جگہ دکھائے جا رہے تھے, یہ وہ نہیں ہے. لیکن صحابہ بڑے اہتمام سے رکھتے تھے. تو بتانا میرا مقصد یہ تھا کہ بھائی ایک نیا دین پر آیا ہے, نئے مسلمان ہوئے ہیں, تو تھوڑا سا ظرف ایک دم ہم کیا کرتے ہیں فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے تو دین میں داخلہ کیا ہو جائے گا, بولو نا بھائی,
بند ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. جنید جمشید بیچارہ گلوکار تھا, توبہ کر کے ادھر آ گیا, گلوکاری میں اتنا پریشان نہیں ہوا جتنا دین پہ آنے کے بعد پریشان ہوا. ایک ایک لفظ اس کا پکڑا جاتا, ایک ایک لفظ کو جو ہے وہ دائیں بائیں لگا کے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ کسی کتاب کے رائٹر نہیں ہیں, آپ نے تو ایک لفظ بھی کبھی ہاتھ سے نہیں لکھا, تو یہ اتنا بڑا قرآن جو آپ نے پیش کر دیا. اذا لارتاب المبطلون, اگر آپ پہلے سے مصنف ہوتے, کوئی رائٹر ہوتے تو ان کو شک کرنے کی گنجائش ہوتی. آپ نے تو کبھی کوئی کتاب لکھی نہیں, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, الف اور با کا فرق نہیں جانتے, تو آپ کے ذریعے سے ایسی کتاب پیش کر دینا جس سے لوگوں کے دل ہل جائیں, یہ اس کی علامت ہے کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ اکبر. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اسی کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تمہیں مٹی سے بنایا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, انسان بن کے زمین میں پھیلتے ہو, دوڑتے چلتے پھرتے ہو. مٹی کے بنے ہوئے پتلے ہیں جو زمین میں دوڑ رہے ہیں. ایک روبوٹ کتنی پیچیدہ مشین ہے, کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ خود سے بنائے؟ تو انسان زیادہ پیچیدہ یہ روبوٹ؟ بولنا پڑے گا بھائی. تو انسان خود سے کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا, میں ایک صاحب کے ساتھ جا رہا تھا, وہ یہیں کی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا یونیورسٹی میں ہمارے ایک پروفیسر ایتھیسٹ ہیں, ملحد ہیں, دلیل دے رہے تھے معاذ اللہ کے وجود نہ ہونے کی دلیل دے رہے تھے. کہہ رہے ہیں کہ وہ دلیل دے رہے تھے, دیکھو گاڑی میں ایکسیلیٹر جب لگاؤ گے تو گاڑی چلے گی, بریک لگاؤ گے تو بریک لگے گی, تو یہاں کوئی کام اللہ نہیں کر رہا, سارے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں. کبھی اللہ سے بولو گاڑی چلا دے تو نہیں چلے گی, اللہ سے بولو بریک لگا دے تو نہیں لگے گی. تو سب کام اسباب سے ہو رہے ہیں یہاں پہ, معاذ اللہ نہیں ہے, سب کام کس سے ہو رہے ہیں؟ اسباب سے. گاڑی کا ایکسیلیٹر دباؤ گے تو چلے گی, بریک لگاؤ گے تو لگے گی. میں نے کہا یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے وجود کی. گاڑی جب چلنے میں ایکسیلیٹر کی محتاج ہے, بریک جب تک بریک لگاؤ گے نہیں لگے گی, تو یہ گاڑی خود سے بن کیسے گئی؟ کوئی بنانے والا ہوگا تو بنے گی, بغیر بنانے والے کے نہیں بنے گی. اور جب یہ گاڑی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی, تو اتنی بڑی کائنات جس میں گاڑیاں بھی ہیں, ٹرینیں بھی ہیں, جہاز بھی ہیں, دریا بھی ہیں, بارش کا نظام بھی ہے, یہ پوری کائنات, اور انسان جو گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین ہے. جاپان کے سائنسدانوں نے گاڑیاں بنا دی, اب تک انسان نہیں بنا سکے. تو جو گاڑی بنانے والا انسان ہے وہ خود سے کیسے بن گیا؟ اسے بھی تو کسی نے بنایا ہوگا. کمال کی بات ہے, گاڑی نہیں چلے گی جب تک ایکسیلیٹر پہ پاؤں نہیں رکھیں گے. اور انسان یعنی گاڑی ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج ہونے کے لیے سبب کی محتاج ہے, بننے میں سبب کی محتاج نہیں ہوگی کیا؟ ارے بھائی, کسی چیز کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کرنا کنورٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے, اس کو پیدا کرنا کریٹر کے بغیر کیسے ممکن ہو گیا؟ غصہ آنے لگتا ہے, میرا دل چاہتا ہے میں اٹھا کے یہاں سے ٹھکائی لگاؤں. تو کریٹر کے بغیر اس کو کریٹ کرنا کیسے ممکن ہو گیا؟ تو جب گاڑی کا ممکن نہیں ہے تو اس پوری کائنات ہو, بلکہ یہ انسان, اس کا کیسے ممکن ہو گیا جو گاڑی بنانے والا ہے؟ تبھی تو اللہ نے گاڑی کے بارے میں نہیں پوچھا کہ خود سے بنی ہے تم نے بنایا, اللہ کو پتہ ہے تو تم نے بنائی ہے. ہمارے بارے میں اللہ نے پوچھا خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. یقیناً ہم نے اپنے آپ کو نہیں بنایا. تو بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے, اپنے آپ کو دیکھ کر نہیں کہہ رہے کہ ہمیں بھی کوئی بنانے والا ہے. ہم کہہ رہے ہیں خود سے اتفاق سے بندر سے وجود میں آ گئے ہم. تو یہ پاگل ہے, کمبخت, ان کی باتوں میں نہ آیا کرو ایتھیسٹ. یہ جتنے دلائل دے رہے ہیں نا, یہ سارے دلائل ان کے خلاف جا رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے یہ سارے دلائل ان کے خلاف جا رہے ہیں. ان کی جب عقل ماری جاتی ہے نا, جیسے پتھروں کے بنے ہوئے بت کے سامنے انسان جھکتا ہے تو عقل ماری جاتی ہے, کیا ہو گیا بھائی آپ سمجھاؤ, سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ایسے ہی جو خدا کے منکر ہیں اوپر سے کیا ہیں, خالی ہیں دماغ, روبوٹ کے. میں نے ایک ایتھیسٹ سے بولا مجھے ایک بات بتا بھائی, تو یہ جو تصویر اگر میں یہاں بناؤں ایک انسان کی, بے جان آنکھ, بے جان ناک, بے جان زبان, بے جان دانت, بے جان کان, چہرے کی تصویر بنا دو, کوئی آپ سے آگے پوچھے یہ خود سے بنی ہے؟ ایک سائنسدان نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ کروڑوں سال رنگ کے ڈبے مکس ہو کے یہ تصویر خوبصورت سی بن گئی, تو آپ مانو گے؟ وہ کہے گا کبھی نہیں. میں نے کہا یہ تصویر جو بے جان ہے خود سے نہیں بن سکتی, جبکہ ایسی آنکھ جو دیکھتی بھی ہو, ایسی ناک جو سونگتی بھی ہو, ایسے کان جو سنتے ہوں, ایسی زبان جو چکھتی اور بولتی ہو, ایسے بال جو گرو کرتے ہوں,
اور ایسی بھویں جو گرو کرتی ہوں, اور ایسے ہونٹ جو بولنے کا ذریعہ بنتے ہوں اور خوبصورتی پیدا کرتے ہوں, اور پھر اس میں اس چہرے میں ہاتھ بھی, ٹانگیں بھی, پاؤں بھی, دل بھی, دماغ بھی, جگر بھی, اور یہ سارے پرزے ایڈجسٹ ہو کے اپنا اپنا کام کر رہے ہوں. یہ خود بخود کیسے بن گیا؟ اور ڈارون نے یہ تو کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ بے جان بت خود سے وجود میں آیا ہے. وہ کہے گا یہ انڈیا والوں نے بنایا ہے. تھائی لینڈ میں جو بتوں کی ایک ہول سیل مارکیٹ ہے, 4 بتوں پہ 5واں فری. میں گیا تھا وہاں پہ, وہاں بھگوان جو ہے نا, تھائی لینڈ میں بھگوانوں کی ایک بڑی مارکیٹ میں نے دیکھی. اس میں فائدہ یہ تھا کہ 4 بھگوان پہ 1 فری, ٹھیک ہے نا. تو وہ جو بھگوان تھے نا, وہ بھگوان, اچھا 4 بھگوان پہ 1 فری, اور کچھ خصوصی پیکج کے تحت وہ ریٹ ان کے نیچے بھی ہوتے تھے. وہ بھگوان جو آپ کی بگڑی بنائیں گے, 4 خریدنے پر 1, بولتے کیوں نہیں بھائی, فری, ٹھیک ہے نا. تو ایک خبر دے رہا ہوں میں. اب مجھے ایک بات بتاؤ, وہ بھگوان, وہ بت جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے, ام لہم ارجل یمشون بہا, اس کی ایسی ٹانگیں نہیں ہے جس سے چل سکے. قرآن کہتا ہے ام لہم اعین یبصرون بہا, اس کی آنکھیں نہیں ہے جس سے یہ دیکھ سکتا ہے. ام لہم آذان یسمعون بہا, اللہ فرماتے ہیں ان بتوں کی ایسے کان ہیں جس سے یہ سن سکتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے بیچاروں کا. اس بت کے بارے میں آج تک کسی سائنٹسٹ نے دعویٰ نہیں کیا کہ کروڑوں سال میں بھی اس ڈیزائن کا بت خود وجود میں آ سکتا ہے, بے جان بت. تو یہ جو چلتا پھرتا جاندار بت ہے, جو بولتا ہے کانفیڈنس کے ساتھ, دیکھتا ہے, سنتا ہے, چلتا ہے, اور روبوٹ بناتا ہے, روبوٹ جیسی مشینیں, اور لوہے کو پگھلا کے ہوائی جہاز بنا کے اڑا لیتا ہے, صحیح ہے نا. اتنا ذہین دماغ والا بت ڈارون کہتا ہے اتفاق سے وجود میں آ گیا. خدا کی قسم, قرآن کی آیت یاد آتی ہے ایسے موقع پہ, فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اللہ کہتے ہیں آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ, سینوں میں جو دل دھڑک رہے ہیں یہ اندھے ہو جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی باتیں. تو خدا نے ایمان دیا ہے, اللہ پہ وجود کا یقین ہے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرو, اور ان کمبختوں کی باتیں نہ سنا کرو. لوگ سنتے ہیں آج کل ایتھیسٹ کو, کہنے دلائل سب کے سننے چاہیے. کوئی طاقت نہیں ان کے دلائل میں, لیکن ان کے دلائل آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر دیں گے. وسوسہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب ایک چیز کو بار بار سنتا ہے نا, کتنی ہی یقینی ہو, لیکن شیطان کو اس کے بارے میں وساوس پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. آپ کی عبادتوں سے اطمینان ختم. اللہ کے وجود کے دلائل اللہ نے اتنے قائم کر دیے ہیں, اور جتنے مادی, جو مادہ پرست لوگ ہیں نا, جو مادے پہ ریسرچ کرتے ہیں, تو اللہ نے تو قرآن میں اپنے وجود کے دلائل مادی چیزوں سے دیے ہیں. تو جتنا مادے پہ ریسرچ کریں گے اللہ کے وجود کا اور یقین ہوتا چلا جائے گا. لیکن ریسرچ کے لیے بصیرت کی آنکھیں کھلی ہونی چاہیے. خواہشات کی آنکھیں اگر کھلی ہوں گی تو یہی چیز آپ کو اللہ سے غافل کر دے گی. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ میں. ابھی میرا چونکہ ٹاپک نہیں ہے اس پر, میں پھر بعد میں بات کروں گا کسی میں, پورا یہ ہمارے جو ہے نا پارا رہ جائے گا. تو اللہ نے فرمایا اسی کی نشانیوں میں سے ہے جس نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر تم انسان بن کے زمین میں پھیل جاتے ہو. خلق لکم من انفسکم ازواجا, اسی کی نشانیوں میں سے ہے اس نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے, مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد. لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں ان سے سکون حاصل ہو. تو شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بولو بھائی, سکون. گھر کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ سکون. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب کوئی ٹیکنیکل فالٹ معاشرے میں. ابے بولو نا بھائی. روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پیٹ بھرنا. نہیں بھر رہی تو یہ روٹی کا قصور ہے, میدے میں گڑبڑ ہے. پانی کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ پیاس کا بجھنا. اگر پانی پینے سے پیاس نہیں بجھ رہی تو یہ پانی کی ہیڈک نہیں ہے, پانی میں فالٹ نہیں ہے. یہ فالٹ کس کا ہے؟ میں ادھر موبائل خراب ہو گیا نا, سب کو دکھا لیا, وہ آواز نہیں آ رہی تھی, سب کو دکھا لیا سرینا مارکیٹ میں, سمجھ میں نہیں آ رہا اسپیکر میں مسئلہ کیا ہے. پھر انہوں نے کہا مفتی صاحب کان کا فالٹ معلوم ہوتا ہے, اب صرف کان کا چیک اپ رہ گیا. اس کو تو ہم نے ہر طرف سے چیک کر لیا, ٹھیک ہے, اب ذرا ایک دفعہ اپنے کان کا بھی ٹیسٹ کرا لیں. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کان ہی ٹھیک کام نہیں کر رہا ہوتا. تو میرا تو ٹھیک تھا, وہ پتہ چلا موبائل میں ہی کوئی فالٹ ہے, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. روٹی کا کام ہے پیٹ بھرنا, نہیں بھر رہی تو اس کا مطلب ہے میدے میں کوئی فالٹ. بولتے کیوں نہیں یار, آپ کو میں بلوا رہا ہوں پھر بھی نہ بولیں تو اس کا مطلب آپ کے گلے میں کوئی فالٹ ہے. گلا بھی احتیاطاً کہہ رہا ہوں ورنہ اچھا خیر مذاق کر رہا ہوں, اس کو سیریس نہ لے جائیں آپ.
تو اللہ نے بتایا کہ مقصد کیا ہے, سکون نہیں مل رہا, نہ میاں کو مل رہا ہے نہ بیوی کو مل رہا ہے. اس کا مطلب معاشرے میں کوئی فالٹ ہے. وہ فالٹ بڑا کیا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں. اس پہ میرا کلپ ہے, پورے ڈیٹیل سے میں نے بیان کیا, دوبارہ سن لینا. پتہ ہی نہیں ہے عورت کو کہ میرے حقوق کیا ہیں, میں نے کیا حقوق دینے ہیں کیا لینے ہیں. شوہر کو بھی پتہ نہیں میں نے کیا حقوق دینے ہیں کیا حقوق لینے ہیں, کہاں تک میری باؤنڈری ہے حقوق کی. بس جو جس کا بس چلتا ہے وہ حقوق گھسیٹنے میں لگا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور علماء کو بیچ میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب آپ علماء کو, مذہب کو سائڈ پہ لگائیں گے تو مذہب کے علاوہ آپ کو گائیڈنس دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی, کیونکہ پھر کلچر آپ کو گائیڈ کرے گا. تو کلچر تو الٹی چیزیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے. کلچر ہندوؤں کا یہ کہتا ہے جہیز کیوں نہیں لائی, تو ساس کا حق ہے کہ بہو کو تانے دے. کلچر تو یہ کہہ رہا ہے نا بھائی, کلچر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ پرمپرا ہے, ہماری یہ دستور ہے کہ جب بہو گھر میں آئے گی تو 21 دیور بھی گھر میں ہوں تو سب کے کپڑے وہی استری کرے گی. تو پھڈے تو ہوں گے نا. پھر آج کل کی بہویں وہ 25-30 دیور ہول سیل کے حساب سے, چچا زاد بھائیوں کو بھی دیوروں کی فہرست میں, وہ 18 روٹیاں پکا رہی ہے ایک بہو گھر میں روزانہ. مجھے اطلاع ملی 18 روٹیاں. تو میں نے کہا بھائی یہ اس کو یار یہ کسی باورچی کو تندور سے اٹھا کے لے آؤ بہو بنا کے, وہ زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بیچاری 9 عمر لڑکی کی شادی ہو, 18 روٹیاں روزانہ دن میں 3 ٹائم. تو میں نے اس کے میاں کو میں نے بولا ظلم ہے اللہ کے بندے. اس نے کہا میرے ابا کا حکم ہے, اماں کا حکم ہے. میں نے کہا ابا اماں سے بولو, مجھے بول دو بھائی, مجھے نہیں, یعنی وہ ان کو اپنے آپ کو, کہ میں بنا لوں گا. یہ تو زیادتی ہو رہی ہے نا. لیکن کلچر ہے کہ بھائی سب کا کھانا بنے گا. تو بعض دفعہ بہو کا کلچر کچھ اور ہوتا ہے, وہ ساس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے. تو کلچر کو ہر جگہ تھوپا ہوا ہے. اور پھر کچھ چیزیں گوروں سے لیتے ہیں. گوروں کا کلچر تو یہ کہ کوئی کسی کی خدمت, بولو بھائی, وہ کہنے پیسے بھی اپنے اپنے ہیں. بیگم اپنا برگر خرید کے خود کھائیں گی, میاں اپنا برگر خرید کے خود کھائیں گے. تو ان کا کلچر یہ ہے. تو کلچر تو صحیح گائیڈ کر ہی نہیں سکتا, وہ تو عجیب چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں. تو شادی کرنے سے پہلے ایگریمنٹ کیا کرو کہ بھائی اسلام کے مطابق جو حقوق ہیں نا انہی پہ چلیں گے. نہیں تو بتا دو, کیونکہ مجھے پتا ہے پھر پہلے سے لڑائیاں ہوں گی. بتا دوں میں, آپ چل ہی نہیں سکتے, 4 دن نہیں چل سکتے. 20 سال کی گرل فرینڈز ہوں گی نا, دوستیاں ہوں گی, جس دن شادی ہوگی اگلے دن سے پھڈے شروع. سمجھ رہے ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یار پہلے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, اب دیکھیں اچھی طرح پرکھ لیں, پرکھ لیا سب کچھ جو ہے نا, وہ گپ شپ لگا لی, پورا اندازہ ہو گیا, اس کے بعد شادی کے اگلے دن سے ہی کیا پھڈے. تو اس لیے وہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ نے فرمایا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ نے تمہارے درمیان یعنی میاں بیوی کے درمیان بہت زیادہ محبت اور رحمت رکھ دی. مودہ چھوٹی محبت کو نہیں کہتے, بے پناہ محبت. تو اللہ کہہ رہے ہیں میاں بیوی میں تھوڑی محبت نہیں ہوتی, بے پناہ محبت ہوتی ہے. رحمت بھی, رحمت کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا جذبہ بھی. یہ کس نے پیدا کیا ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, اللہ نے کیا ہے. اس لیے کہہ رہے ہیں کم بختوں شادیاں کر لی, جتنے کمارے چھڑے چھاڑ بیٹھے ہیں نا, شادی کرو تو تمہیں محبت بھی ملے گی اور رحمت بھی ملے گی, اور تم بھی اسے محبت دو گے, رحمت دو گے. پھڈے تو تھوڑے بہت تو ہر جگہ چلتے ہیں, وہ تو مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. اتنے زیادہ جو آج کل قاتلانہ لڑائیاں ہو رہی ہیں نا, یہ ڈینجرس ہے. یہ اس کا مطلب ہے کہ حقوق کا تعین ہی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اسی کی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین کا بنانا. یہ خود سے نہیں بنا. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ, تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف. اللہ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ سب کو ایک جیسا نہ بن. دیکھو کبوتر سب سفید ہی ہوتے ہیں, جو ایک خاص نسل ہے نا کبوتروں کی. بعض جانور ایسے ہیں پوری دنیا میں ایک ہی کلر کے ہوں گے. ایک یہ شہری کبوتروں کی بات کر رہا ہوں. کبوتر سے ہٹ کے اور مثالیں ہمیں ملتی ہیں. کوے کیسے کلر کے ہوتے ہیں؟ کالے. سفید کوا دیکھا کبھی؟ میں نے نہیں دیکھا اب تک. ہو سکتا ہے ہو, لیکن رپورٹ یہی ہے کہ ابھی تک کوے کی حرکتیں ایسی ہیں کہ کالا رنگ ہی سوٹ کرتا ہے اس کے اوپر, ٹھیک ہے نا. تو لیکن انسانوں کی شکلوں میں اور رنگوں میں اللہ نے بہت اختلاف رکھا. یہ بھی اللہ کی حکمت ہے. افریقہ جائیں, میں تو گیا ہوں افریقہ, اندھیرے میں نظر ہی نہیں آئیں گے. لائٹ گئی تو غائب, اتنے بلیک. صحیح ہے. ادھر جائیں گوروں کے ملک میں, اتنے وائٹ, ایسے سفید کہ روشنی میں نظر نہیں آئیں گے آپ. تو یہ اللہ کی طرف سے. زبانوں میں اختلاف, وہ عجیب بول رہا ہوتا ہے, ایک لفظ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا بول رہا ہے. تھوڑا سا آگے, ابھی دیکھو پاکستان میں ہی دیکھ لو,
کراچی سے آپ باہر نکلو گے, حیدرآباد جاؤ گے, سندھی زبان اسٹارٹ, تھوڑا اور آگے جاؤ گے بالکل خالص سندھی, تھوڑا اور آگے جاؤ گے سرائکی کی آثار شروع, تھوڑا اور آگے جاؤ گے خالص سرائکی, پھر تھوڑا اور آگے جاؤ گے پھر پنجابی زبان, اور آگے جاؤ گے پھوٹوہاری زبان, اور آگے جاؤ گے ہند کو, چند کلومیٹر کے فاصلے پر شروع ہو جاتا ہے ہند کو. ہند کو والے یہ والی زبان نہیں سمجھتے, پنجابی سے بالکل الگ ہے. پھر آگے جاؤ گے پشتو, پھر اور آگے جاؤ گے کوہستانی زبان, پھر اور آگے جاؤ گے گلگتی زبان. اتنا, اور ایک دوسرے کا ایک لفظ نہیں سمجھ رہے ہوتے, لیکن ہر آدمی اپنی بات پوری طریقے سے سمجھا رہا ہے. تو یہ اللہ نے اختلاف پیدا کر دیا, اس میں حکمتیں تھیں. اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اسی کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا دن اور رات میں آرام کرنا. دیکھو ہماری باڈی جب تھکتی ہے تو باڈی تھکے گی تو ہم کام کرنا چھوڑ دیں گے, لیکن دماغ جب تھکے گا تو اس کو آرام کیسے دیں گے؟ دماغ کا کام ہے سوچنا, تو سوچنا بند کریں گے نا, تو سوچنا بند کرنا اپنے اختیار میں, بولو بھائی, نہیں. جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے نا, چل چل کے تھک گئے بیٹھ جاؤ, یہ اختیار میں ہے. دماغ کا کام ہے سوچنا, سوچ سوچ کے تھک گئے سوچنا بند کر دو, تو جیسے ہی سوچنا بند کرو گے اور سوچنا شروع کر دو. اب آپ کہو گے آنکھیں بند کر کے میں نہیں سوچوں, تو آنکھیں بند کر کے جتنے خیالات آئیں گے وہ آنکھیں کھول کے, تو اللہ کہتے ہیں تمہارے جسم کا جو بادشاہ ہے وہ تو دماغ ہے نا, پوری باڈی کو کنٹرول کر رہا ہے, اس کو آرام پہنچانے کے لیے میں تمہارے اوپر نیند مسلط کر دیتا ہوں. نیند اپنے اختیار سے نہیں آتی. تبھی اللہ فرماتے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها, اللہ ہے جب تم سوتے ہو تمہاری روح کو کھینچ لیتا ہے. خود سے ہم سو سکتے نہیں ہیں, گولیاں کھا سکتے ہیں پھر بھی سو نہیں سکتے اپنے اختیار سے, کہ تبھی جب سوتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ کب آنکھ لگی, پتہ چلتا ہے کب آنکھ لگی. ہم بچپن میں بہت کوشش کرتا تھا یار جب میں سونے لگوں گا ٹائم نوٹ کروں گا کتنے بجے سویا, نہیں پتہ چلتا. تو یہ اللہ کی طرف سے غیر اختیار ہے. پھر جب سو گئے اب کوئی بیٹھ کے لطیفہ سنائے ہنسی نہیں آئے گی, غم کی بات کرے رونا نہیں آئے گا. اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, تمہارا کنیکشن میں نے دنیا سے کاٹ دیا. 6 7 اور پوستی حضرات سے معذرت کے ساتھ 12 گھنٹے, ہمارے ہاں تو یہی ہو رہا ہے, ورنہ 5 گھنٹے بہت ہیں گہری نیند. سو جاتا ہے جب انسان, پھر صبح اٹھتا ہے کیسا, ایسا لگتا ہے نئی زندگی ملی ہے, دوبارہ پیدا ہوا ہے, کیسا فریش ہو جاتا ہے. فجر کی نماز میں آ کے دیکھو نمازی باتیں نہیں کر رہے ہوتے, آرام سے سامنے منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ نہیں رہے ہوتے کہ امام صاحب پہنچے کہ نہیں پہنچے. ظہر میں سارے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وضو خانے میں. وجہ کیا ہے؟ صبح کو دماغ کیا ہوتا ہے سکون میں, جہاں بٹھا دیا تمیز سے بیٹھ گئے. یہ ہوتا ہے صبح انسان باتیں بھی کم کرتا ہے. فجر میں نا لوگ باتیں نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ دماغ میں سکون ہوتا ہے, خاموش رہنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سکون جو دماغ کو ملتا ہے یہ نیند کی برکت ہے. ڈاروین نے کیا دعویٰ کر دیا کہ خود سے بنا ہے, ایسا آٹومیٹک سسٹم اس مشین میں لگ گیا کہ اس کو تھکاوٹ کی ضرورت ہے تو نیند مسلط ہو جائے گی, ہے بھائی, اور جب وٹامن ڈی کی ضرورت ہے تو سورج کی روشنی آ جائے گی, اور جب خوراک کی ضرورت ہے تو پانی برسے گا, اور زمین سے بیج اور گھٹلی اور دانہ پھٹ کے اس میں تناور درخت پیدا ہو, سارے کام آٹومیٹک, اور ایک دوسرے سے لنک ہے ان سارے کاموں کا, یعنی ایک دوسرے سے اٹیچ ہیں, اتفاق سے ہوتے تو ایک دوسرے سے ان کا ربط تھوڑی ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. نیند بہت بڑی نعمت ہے, جس کو نیند کی لذت چھن جائے اس بیچارے کا حال دیکھو, پاگل ہو جاتے ہیں وہ. کتنا ٹائم رہ گیا بھائی؟ 40 منٹ ہونے میں. اوئے ہوئے ہوئے, یہ ہمارے پیر صاحب ہیں, ان کی طرف سے پابندی ہے 40 منٹ سے زیادہ باتیں کرنے پر. اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بہت ساری احکام ہیں, کیا کریں, یا تو تھوڑے تھوڑے ہر حکم کو بیان کریں پھر ایک بھی پورا نہیں ہوتا نا, تو بعض حکام ڈیٹیل سے بیان کر دیں وہ زیادہ اچھا ہے بنسبت اس کے کہ ایک بھی حکم ڈیٹیل سے بیان نہ ہو. اس کے بعد 22واں پارہ ہے, اس میں 21ویں پارے میں سورہ لقمان بھی ہے, جس میں اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کو کا بتایا کہ اپنے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی. ان نصیحتوں میں بہت سی تھی. ایک, نماز کو پابندی سے قائم کرو, تو بچوں کو بچپن سے نماز کا عادی بنانا چاہیے, تمیز سے نہ آئیں تو سختی کرنی چاہیے. بھائی مجھے یاد دلانا ہے کتوں کے بارے میں جو میں نے بھی بیان کیا نا, اس سے بہت سے لوگوں کو کمنٹس آئے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت
چھوڑو ابھی زیادہ باتیں نہیں کرنا مناسب نہیں ہے. کسی نے لکھا کہ مفتی صاحب نے کتوں کی دم پہ پاؤں رکھ دیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کتے زیادہ ہو گئے, گورنمنٹ کو چاہیے ان کو مارے, ان کی نسل کو کچھ کم کرے, کنٹرول کرے. لوگوں کو کاٹ رہے ہیں, بائکوں سے ٹکرا رہے ہیں. تو اس پہ نیچے لوگوں نے کہا اسلام تو رحمت للعالمین ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور کتوں کے مارنے کا مفتی صاحب حکم دے رہے ہیں. اسلام تو ایک بڑا وسیع مذہب ہے. تو اسلام اتنا وحشت ناک کہ کتوں کو انسانوں کو کاٹنے کی اجازت دے دے مگر انسان کو کتے مارنے کی اجازت نہ دے, ایسا مذہب نہیں ہے. تو کتے پہ میں نے ذرا بات کرنی ہے, بہت سے لوگ کتے پن پہ آئے ہوئے ہیں. ہاں یہ پھر دوبارہ سے بھی, ہاں یہ جانے دیں. اچھا بھائی, تو یہ میں آیت مکمل کر لوں. تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وغضض من صوتک, اپنی آوازوں کو پس رکھو. تو گھروں میں بچوں کو چیخنے چلانے نہ دیں, اور آہستہ آواز سے خود بھی بات کیا کریں, ان کو بھی عادت ڈالیں. مائیں بچوں کو کہتی ہیں مت چیخو, مگر اتنی زور سے چیخ کے کہتی ہیں کہ بچہ کا ذہن یہی بنتا ہے کہ جب آپ چیخ رہی ہیں مجھے چپ کرانے کے لیے, تو میں نے اگر اس کو چپ کرانے کے لیے چیخ دیا تو کیا ہے. تو اپنی آوازوں پہ جب کنٹرول رکھیں گے تو پھر بچے بھی آہستہ آہستہ آواز پہ کیا کریں گے, کنٹرول. گھروں میں سکون نہ ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کوئی بھی تمیز سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو بات ہوتی ہے لٹ اٹھا کے چیختے ہیں, کیا پکا ہے, ایسے چیختے ہیں نا, کیا پکا ہے. گھر میں پکا ہوا کیا ہے, تو بچے ایسے ہی چیخ رہے ہوتے ہیں, اسکول سے آ کے پلیٹیں اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. یہ کارٹون سے بھی آتی ہے یہ چیز. کارٹون بچہ کارٹون کا بہت زیادہ اثر لیتا ہے. اچھے بچے میں نے تباہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کارٹون کے ذریعے, کیونکہ کارٹون میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں, چھچوری حرکتیں, تو بچہ ویسے ہی بن جاتا ہے وہ. تو بچوں کو عادی بنائیں کہ بھائی بات کرنی ہے تو بولو بھائی ہلکی آواز سے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنے والیوم پہ جب گھر جائیں تو والیوم تھوڑا سا ہلکا کر دیں. گھر والوں کو بھی کہیں, بیگم صاحبہ کو بھی بات کرو بھائی آرام سے. بات غلط ہو کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہو آرام سے. بات بھی غلط ہو اور ہو بھی چیخ چلا کے, تو وہ تو اور ڈبل غلط ہو جائے گی نا. تو بات صحیح ہو اور آرام سے ہو, یہ بہت اچھی بات ہے. تو اس یہ سورہ لقمان میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے. کل انشاءاللہ ہم 23واں پارہ پڑھیں گے.